بہا رہی ہیں والقلب یحزن، اور میرا دل غمگین ہے، میرا دل افسردہ ہے، میرا دل مایوس ہے، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن اے عبد الرحمن میں اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں نکالوں گا، اپنی زبان سے ایسی باتیں نہیں نکالوں گا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك لمحزونون۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم تیری جدائی میں گرچہ میرا دل غمگین ہے، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں بولوں گا۔ یہ کون کرے جناب محمد رسول اللہ، مصیبتیں جناب محمد رسول اللہ کی دور میں بھی آئی، لیکن اللہ کے نبی نے اللہ کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہیں بولا۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے، ہم اور آپ نبی کے فالوور ہیں، نبی کو مانتے ہیں، لیکن مصیبتیں آتی ہے تو اللہ کو بھی لوگ برا بھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو یہ انسان کو اگر جہنم سے بچنا ہے اور اگر جنت میں جانا ہے تو انسان کو محمد رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرنی ہے، سنت کی پیروی۔ نبی نے جو کیا ہے وہی کریں گے، اور نبی نے جو نہیں کیا وہ ہرگز نہیں کریں گے۔ فلاں پیر بولتا بولنے دے، فلاں بابا بولتا بولنے دے، قرآن میں دکھا، حدیث میں دکھا، تب ہم کریں گے۔ اگر قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں نہیں ہے اور تو دنیا کا سب سے بڑا پیر اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو ہم تیری بات کو نہیں مانیں گے۔ اعلان کر دو اس بات کا کہ ہم نبی کو مانتے ہیں اور نبی کی ہی مانیں گے۔ اگر قرآن میں ہے تو اس کو کریں گے، حدیث میں ہے تو اس کو کریں گے، اور قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو ہم تمہاری بات کو نہیں مان سکتے ہیں۔ شریعت نے جس چیز کو منع کیا ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے۔ قرآن اتنا کہتا ہے، قرآن اتنا کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ قرآن اتنا کہتا ہے او لڑکیوں، اپنے گھر کے اندر تم ٹھہری رہو، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، اور اگر نکلنا ہی پڑے تو زمانہ جاہلیت کی طرح سفر کر کے، سج کر کے اور اپنی زیب و زینت دکھاتے ہوئے تم نہ چلو۔ نبی اکرم بھی یہی کہہ رہے ہیں لوگوں، عورتوں سنو، اللہ کے نبی نے لڑکیوں کے بارے میں فرمایا اگر نبی کو مانتے ہو تو نبی کی مانو۔ آپ نے فرمایا کہ تم زمین کے اوپر جب چلو، راستے میں چلو، اپنے چوڑیوں کی آواز کو کھنکاتے ہوئے نہ چلو، اپنے بال دکھاتے ہوئے نہ چلو، چست کپڑا پہنتے ہوئے نہ چلو، اپنے جسم کی اتار چڑھاؤ کو دکھاتے ہوئے نہ چلو، اور کنارے کنارے چلا کرو، بیچ راستے میں چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں لڑکیوں جب راستے میں چلو تو نگاہیں نیچی کر کے چلو اور اپنے خوبصورتی کو دکھاتے ہوئے نہ چلو۔ میں بھی آ رہا تھا، بہت سے لڑکیوں کو دیکھا سر کے اوپر دوپٹہ ہی نہیں ہے، پورا بال دکھ رہا ہے، ایسا لگ رہا بندریا چل رہی ہے۔ بہت سے لڑکیوں کو میں نے دیکھا۔ جو مسلمان اپنے سر کے اوپر دوپٹہ نہ لگائے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اپنا نام زینب رکھ لو، اپنا نام سمیہ رکھ لو، اپنا نام کلثوم رکھ لو، اپنا نام رقیہ رکھ لو، اور چست کپڑا پہننے والیوں، جینس ٹی شرٹ پہننے والیوں، یہ کیسے محمد رسول اللہ کے ماننے والی بن سکتی ہے؟ یہ کیسے جنت میں جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسی لڑکیاں نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، میری امت میں کچھ عورتیں ایسی آئیں گی، کچھ لڑکیاں ایسی آئیں گی، کپڑا پہنیں گی، ننگی نظر آئیں گی، ننگی نظر آئیں گی، ہاں ننگی نظر آئیں گی،
ہاں ننگی نظر آئیں گی. اور آپ کو معلوم ہے لڑکیوں کو جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری اور جنت کی خوشخبری جناب محمد رسول اللہ نے اس انداز سے بھی سنائی ہے. آپ نے کبھی فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہ، او کلیا چکی میری بہنوں 4 چیزیں کر لو جنت کے اندر جاؤ گے، عذاب علیم سے بچو گے. المرأۃ اذا صلت خمسہ، جب تم 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگو. آپ نے فرمایا 5 ٹائم کی نماز یہ مرد بھی پڑھیں اور 5 ٹائم کی نماز یہ عورتیں بھی پڑھیں. اگر یہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے لگے، وہ صامت شہرا اور رمضان کے روزے رکھنے لگے، وہ طاعت بالہا اور اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے لگے، وہ حافظت فرجہا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے لگے. بعض محدثین نے اتنا لکھا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے اتنا ٹائٹ کپڑا نہ پہنے کہ اس کا جسم دکھنے لگے، یعنی موٹا کپڑا پہنے اور ایسا کپڑا پہنے کہ اس کا جسم نہ دکھے، بال نہ دکھے. یہ سب چیز اگر آدمی بچائے تو شرمگاہ کی حفاظت اس کو بھی کہا جاتا ہے. اپنے بال کو کھلا کر کے راستے میں چلنے والی میک اپ لگا کر کے اور خوشبو اور پاؤڈر اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں لگا کر کے راستوں میں چل کر کے دوسروں کو اپنے طرف مائل کرنے والیاں جنت میں جانا دور کی بات ہے. لا يدخل الجنہ ولا یجدن ریحہا، آپ نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اس وجہ سے محمد رسول اللہ نے جو فرمایا ہے اس کے اوپر عمل کرو. یہ آپ کو اگر جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے تو آپ کو نبی کی اطاعت کرنی ہوگی، اور ہمیں اور آپ کو بھی نبی کی اطاعت کرنی ہوگی. نبی کی اطاعت، ہر حال میں نبی کی اطاعت. کھائیں پیئیں ہر حال میں نبی کی اطاعت. نبی نے جب بیٹھ کر کے کھایا تو ہم بھی بیٹھ کر کے کھائیں گے، بیٹھ کر کے پانی پیا تو ہم بھی بیٹھ کر کے پیئیں گے. کھڑے کھڑے پینا شروع کر دیتے بہت سے لوگ، لیکن میرے بھائیوں یہ سنت کے خلاف ہے. آدمی بیٹھ کر کے پانی پیے، یہ محمد رسول اللہ کی سنت. نبی کی اطاعت ہونی چاہیے اپنی زندگی کے اندر، ہر حال میں نبی کی اطاعت. اور جنت میں جانا ہے، جہنم سے تو بچنا ہی پڑے گا. دنیا میں تو مصیبتیں کاٹ رہے ہیں، اب آنے کے مرنے کے بعد مصیبت ہی مصیبت نہیں. اگر جہنم اور عذاب علیم سے بچنا ہے تو ایک کام اور تمہیں اور ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگا. ہاں ایک کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگا. یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑنا پڑے گا. رشتہ داریوں کو جوڑنے والا بنو، رشتہ داریوں کو توڑنے والا نہ بنو. ہمارے یہاں رشتہ داریوں کو توڑا جا رہا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑا نہیں جا رہا ہے. بہت سے لڑکیوں کی شادی لگتی ہے تو آدمی دوسرا آدمی بولتا ہے اس سے شادی مت کرو، کیا اس کا چکر چلتا ہے. چھٹے میں بول دیا، الزام لگایا، کسی بہن کے اوپر الزام لگایا. رشتہ داریوں کو جوڑنے والے بنو، رشتہ داریوں کو توڑنے والا نہ بنو. کیونکہ یاد رکھو اللہ کے نبی نے اتنا فرمایا من کل ثلاث بناتن و ثلاث اخوات فاحسن صحبتہن، اگر کوئی آدمی 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، سنیے 3 بہنوں کی، 3 سسٹر کی، 3 سسٹر کی اگر پرورش کرتا ہے، 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے اور اس کو صحیح سے رکھتا ہے، پڑھاتا لکھاتا ہے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرتے رہتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَهُ الْجَنَّةُ، اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. وہ آدمی بھی عذاب علیم سے بچے گا جو اپنی 3 بہنوں یا 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا ہو. اس وجہ سے اگر کسی کو کوئی بہن ہے تو بہن کی دیکھ ریکھ کرنا جنت میں جانے کا سبب ہے اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے. اپنی بہن کی رکشا کرو، بہن کی رکشا کرو.
بہن کی حفاظت کرو، بیٹیوں کی حفاظت کرو۔ میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کی حفاظت کرو، یہ تمہاری جنت میں جانے کی گارنٹی ہے، اور جنت میں جانے کا بہت ہی بڑا ذریعہ ہے اپنے بہنوں اور اپنے بیٹیوں کی صحیح پرورش اور صحیح تربیت۔ ابھی آپ کے یہاں اگل بغل میں بہت سے جامعات ایسے پڑے ہوئے ہیں جس کے اندر لڑکیاں پڑھتی ہے، آپ اپنے بچوں کو ایسے مدرسوں کے اندر اور ایسے جگہوں میں رکھیے جہاں پہ دینی تعلیمات ہو، پڑھائیے، آپ دینی اسلامی کورسز کو کروائیے، عالمہ بنائیے، حافظہ بنائیے، کیونکہ میرے بھائیوں حضرت عائشہ بھی 2000 سے زیادہ حدیثوں کی وہ انہوں نے یاد اور حفظ کر لیا تھا۔ قرآن کریم کے حافظہ تھی کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین۔ آج ہماری بیٹیوں کو ایک ایک حدیث بھی یاد نہیں، کیسے مسلمان ہم اور آپ، ایک ایک حدیث بھی یاد نہیں ہے، مسلمانوں کو ایک ایک حدیث بھی یاد نہیں ہے، اور کہتا ہے ہم اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث، اس کو اہل حدیث کہیں گے جس کو ایک حدیث بھی یاد نہ ہو؟ غور کیجئے میرے بھائیوں، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ جنت میں جانا ہے، عذاب علیم سے بچنا ہے، تو تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد کرنے کا مطلب، اگر کوئی غلط کر رہا ہو تو اس کو تم روکو، صرف مولوی ہی منع نہ کرے۔ آپ کے یہاں خورشید حقانی صاحب ہیں، صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے مولانا ہے خورشید حقانی صاحب، صرف اس کی ذمہ داری نہیں ہے صرف یہی منع کریں، نہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،